کہتے ہیں انسانی ذہن ایک عجیب شے ہے نا؟ یہ بے وقت آپ کا سب سے بڑا دوست بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا دشمن بھی۔ بالکل۔ اگر آپ اسے سمجھنا اور قابو کرنا سیکھ لیں تو زندگی کی ڈور آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ورنہ ورنہ آپ اس کے اشاروں پر ناچتے رہتے ہیں، ایک کٹ پتلی کی طرح۔ صحیح۔ تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب دا سائیکالوجی بک بگ آئیڈیاز سمپلی ایکسپلینڈ کے کچھ اہم بنیادی خیالات پر بات کریں گے۔ جی۔ ہمارا مقصد صرف ان نظریات کو جاننا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی پر، ہماری عادتوں، فیصلوں، یہاں تک کہ ہمارے احساسات پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور یہ مواد ہمیں ہمارے ایک سننے والے نے فراہم کیا ہے، تو ہم آج اسی کی روشنی میں یہ گہرائی میں جا کر بات کریں گے۔ ٹھیک۔ اصل میں ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ نفسیات کی یہ بڑے تصورات، یہ آئیڈیاز ہمیں خود کو اور اپنے آس پاس کی دنیا کو بہتر سمجھنے میں کیسے مدد دے سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہماری سوچ، ہماری عادتیں اور جو ہمارے لاشعوری خوف یا خواہشات ہیں، وہ کیسے ہماری زندگی کا رخ متعین کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک بنیادی ستون ہے کرداریت، بیہیویئرزم جسے کہتے ہیں۔ جی ہاں۔ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو جان واٹسن اور بی ایف اسکنر جیسے نام سامنے آئے۔ ان کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہماری زندگی بڑی حد تک ہماری عادتوں کا مجموعہ ہے۔ جو کام ہم بار بار کرتے ہیں وہی ہماری پہچان بن جاتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے نا؟ ہاں، بظاہر سادہ ہے لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ کتاب یقیناً اس بات پر زور دیتی ہوگی کہ یہ صرف اچھی یا بری عادتوں کی بات نہیں، اچھا؟ بلکہ ہماری پوری شخصیت، ہمارا مستقبل، وہ ان روز کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص روز تھوڑا تھوڑا وقت مان لیں سوشل میڈیا پر ضائع کرتا ہے، اسے لگتا ہے یہ معمولی بات ہے۔ ہاں، لگتا تو ہے۔ لیکن سال کے آخر میں دیکھیں تو وہ سینکڑوں گھنٹے بن جاتے ہیں، وہ وقت جو کسی نئی چیز کو سیکھنے یا صحت بہتر کرنے پر لگ سکتا تھا۔ اوہ، صحیح۔ تو یہ جو تم دہراتے ہو وہی تم بن جاتے ہو والی بات دراصل یہ کہتی ہے کہ آپ کا کل کا دن آج کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ یہ تو بہت طاقتور بات ہے۔ مطلب اگر کوئی اپنی زندگی سے خوش نہیں تو قسمت کو نہ کوسے، اپنی روز کی روٹین دیکھے۔ بالکل، اسے اپنی عادتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ ان عادتوں کو بدلنا کتنا مشکل یا آسان ہے؟ یقیناً کتاب اس پہلو پر بھی بات کرتی ہوگی۔ کرداریت کے نظریے کے مطابق دیکھیں، عادتیں سیکھی جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ اور جو چیز سیکھی جا سکتی ہے اسے بلایا بھی جا سکتا ہے یا بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا۔ آسان نہیں ہوتا، یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ پرانی عادتیں ہمارے دماغ میں وہ گہرے راستے بنا چکی ہوتی ہیں۔ لیکن کتاب ممکنہ طور پر یہ بتاتی ہے کہ نئی عادتیں بنانے کے لیے شعوری کوشش چاہیے، مستقل مزاجی چاہیے، اور شاید صحیح قسم کی حوصلہ افزائی یا ری انفورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے؟ مثال کے طور پر اگر آپ روز ورزش کرنا چاہتے ہیں تو اسے آسان بنائیں، شاید صرف 5 منٹ سے شروع کریں۔ ہاں، یہ ممکن لگتا ہے۔ اور جب آپ کر لیں تو خود کو کوئی چھوٹا سا انعام دیں۔ آہستہ آہستہ یہ نئی عادت پرانی کی جگہ لے لے گی۔ تو ہاں، کنٹرول ہمارے ہاتھ میں تو ہے، لیکن اس کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، عادتیں تو وہ ہو گئیں جو ہم شعوری طور پر کرتے ہیں یا کم از کم ان سے واقف ہوتے ہیں، لیکن کتاب ایک اور بہت پراسرار حصے کی بات کرتی ہے، لاشعوری ذہن، انکانشس مائنڈ۔ جی ہاں، فروئڈ اور یونگ۔ ہاں، یہ بڑے نام اس سے جڑے ہیں۔ یہ خیال کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ایسی قوتوں کے زیر اثر ہے جن کا ہمیں علم ہی نہیں، یہ تھوڑا پریشان کن بھی لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک تہلکہ خیز خیال تھا جب یہ پہلی بار سامنے آیا۔ کتاب اسے کیسے بیان کرتی ہے؟ شاید اس طرح کہ ہمارا جو شعوری ذہن ہے نا، وہ سمندر کی سطح پر تیرتے ہوئے برف کے تودے، آئس برگ کی طرح ہے۔ اچھا۔ جو اوپر نظر آتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اصل طاقت، اصل ہجوم، وہ سطح کے نیچے چھپا ہے، لاشعور میں۔ یعنی کیا چھپا ہے وہاں؟ ہمارے گہرے خوف، ایسی خواہشات جنہیں ہم شاید خود بھی ماننا نہ چاہیں، بچپن کے واقعات جو ہم بھول چکے ہیں، معاشرتی دباؤ کی وجہ سے دبائی گئی سوچیں، یہ سب وہاں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ ہمارے رویے پر، ہمارے فیصلوں پر، یہاں تک کہ ہمارے خوابوں پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ تو اگر یہ سب پوشیدہ ہے تو ہم اسے سمجھیں کیسے؟ کیا کتاب کوئی راستہ بتاتی ہے
کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو تھیراپی کی ضرورت ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو باقاعدہ تھراپی کی ضرورت ہو۔ کتاب شاید یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ خود آگاہی یعنی سیلف اویئرنیس پہلا قدم ہے۔ خود آگاہی کیسے؟ یاد رکھنے اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنا، یا یہ سوچنا کہ آپ کے کچھ پکے عقائد کہاں سے آئے ہیں۔ یہ سب لاشعور کی طرف جھانکنے کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب میں شاید یہ بھی ذکر ہو کہ کبھی کبھی ہماری زبان پھسل جانا یعنی سلپس آف دا ٹنگ یا کوئی کام بھول جانا، یہ بھی لاشعوری خواہشات یا خوف کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ دلچسپ۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ان چھپے ہوئے حصوں سے ڈرنے کے بجائے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ انہیں سمجھے بغیر اصل تبدیلی لانا بہت مشکل ہے۔ یہ خود آگاہی والی بات واقعی بہت اہم ہے، اور یہ مجھے اگلے نقطے کی طرف لے جاتی ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے، ادراکی نفسیات، کوگنیٹو سائیکالوجی۔ جی، یہاں ذہن کو ایک کمپیوٹر سے تشبیہ دی گئی ہے، مطلب جس طرح کمپیوٹر ڈیٹا پروسیس کرتا ہے، اسی طرح ہمارا ذہن معلومات کو پروسیس کرتا ہے، ہماری سوچ، یادیں، توجہ۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت خود پروگرام کر سکتے ہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ ادراکی نفسیات کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہمارے تجربات کا تعین صرف باہر کے حالات سے نہیں ہوتا۔ تو پھر کس سے ہوتا ہے؟ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم ان حالات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، انہیں کیا معنی دیتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب یقیناً اس کی وضاحت کرتی ہوگی کہ کیسے دو لوگ ایک ہی واقعے کا بالکل مختلف تجربہ کر سکتے ہیں، صرف اپنی سوچ کے فرق کی وجہ سے۔ جیسے ایک شخص نوکری چھوٹ جانے کو دنیا کا خاتمہ سمجھ سکتا ہے، تباہی سمجھ سکتا ہے، ہاں، جبکہ دوسرا اسے ایک نئی شروعات کا موقع سمجھ سکتا ہے۔ اس کی عام مثال منفی سوچ اور مثبت سوچ کی دی جاتی ہے۔ کتاب میں شاید اس سے زیادہ گہرائی ہو؟ کیا یہ صرف وہی اچھا سوچو اچھا ہوگا والی بات ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ صرف مثبت سوچ کی تلقین نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہماری سوچ کے پیٹرنز کیسے بنتے ہیں، اور یہ اکثر خودکار ہوتے ہیں، غیر شعوری بھی۔ اچھا، خودکار پیٹرنز؟ ہاں، کتاب شاید کوگنیٹو بائسز یعنی ادراکی تعصبات کا ذکر کرتی ہو۔ یہ ہماری سوچ میں ایسے شارٹ کٹس یا یوں کہیں خامیاں ہیں جو ہمیں غلط نتیجے پر پہنچا سکتی ہیں۔ مثلاً کانفرمیشن بائس، جہاں ہم صرف وہی معلومات ڈھونڈتے یا یاد رکھتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود نظریات کی تصدیق کریں۔ جو بات ہمارے نظریے کے خلاف ہو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ادراکی نفسیات ہمیں ان تعصبات سے آگاہ ہونے اور اپنی سوچ کو زیادہ منطقی، زیادہ حقیقت پسندانہ بنانے کے طریقے سکھاتی ہے۔ تو ہم اپنی سوچ بدل سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی اندرونی کہانی جو انٹرنل نیریٹو ہے اسے چیلنج کر سکتے ہیں اور اسے دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ صرف مثبت سوچ نہیں بلکہ مؤثر سوچ کی بات ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے، یعنی ہم اپنی سوچ کے معمار خود ہیں، لیکن ہم اکیلے تو نہیں رہتے، ہم معاشرے میں رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور کتاب سماجی اثر و رسوخ یعنی سوشل انفلوئنس پر بھی بات کرتی ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ منفی ہوتا ہے؟ نہیں، سماجی اثر و رسوخ ہمیشہ منفی نہیں ہوتا۔ دوسروں سے سیکھنا، مل جل کر کام کرنا، معاشرتی اقدار اپنانا، یہ سب تو مثبت پہلو ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن کتاب یقیناً اس کے تاریک پہلو پر زیادہ توجہ دیتی ہوگی، جسے کنفارمیٹی یا آسان لفظوں میں بھیڑ چال کہتے ہیں۔ بھیڑ چال؟ یعنی بغیر سوچے سمجھے اکثریت کی پیروی کرنا، چاہے وہ بات غلط ہی کیوں نہ ہو۔ کتاب میں شاید مشہور نفسیاتی تجربات کا حوالہ ہو، جیسے سولومن ایش کے تجربات۔ اچھا، وہ کون سے تھے؟ انہوں نے دکھایا کہ لوگ کس طرح ایک بالکل واضح طور پر غلط جواب کو بھی قبول کر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ گروپ کے باقی سب لوگ وہی جواب دے رہے ہوں۔ ہاں، یہ تو بہت عام مشاہدہ ہے۔ لوگ اکثر بس فٹ ہونے کے لیے یا بحث سے بچنے کے لیے اپنی رائے بدل لیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو کتاب اس سے بچنے کا کیا طریقہ بتاتی ہے؟ کیا ہمیں باغی بن جانا چاہیے؟ ہر بات پر اعتراض کرنا چاہیے؟ نہیں، شاید باغی بننا بھی حل نہ ہو۔ کتاب کا زور غالباً آزادانہ سوچ یعنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ پر ہوگا۔ یعنی اپنی اقدار اور اصولوں کو سمجھنا، معلومات کا خود تنقیدی جائزہ لینا اور پھر خود فیصلہ کرنا، چاہے وہ اکثریت سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ کتاب میں شاید یہ نقطہ اٹھایا گیا ہو کہ حقیقی ترقی اور نئی سوچ یعنی انوویشن اکثر انہی لوگوں کی وجہ سے آتی ہے جو مروجہ طریقوں پر سوال اٹھاتے ہیں، جو ذرا ہٹ کر سوچتے ہیں،
صحیح. تو پیغام شاید یہ ہے کہ مطابقت اختیار نہ کرو، تبدیلی لاؤ. ڈونٹ کنفارم، ٹرانسفارم. واہ. یہ خود سے یہ پوچھنے کی دعوت ہے کہ میرا یہ فیصلہ کیا واقعی میرا اپنا ہے یا میں کسی سماجی دباؤ میں آ کر یہ کر رہا ہوں. یہ آگاہی ہمیں غیر ضروری بھیڑ چال سے بچا سکتی ہے. یہ تمام تصورات، عادتیں، لاشعور، سوچ، سماجی اثر، یہ سب مل کر ہماری زندگی کو شکل دیتے ہیں. لیکن کتاب ایک اور اہم پہلو پر زور دیتی ہے جو مجھے بہت امید دلانے والا لگا. اچھا، وہ کیا؟ کہ نشوونما کبھی نہیں رکتی. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یہ صرف بچوں کی نفسیات نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے. نشوونما کی نفسیات پورے انسانی جیون یعنی لائف سپین کا احاطہ کرتی ہے، پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک. پوری زندگی؟ جی ہاں. کتاب شاید ایرک ایرکسن جیسے ماہرین کا حوالہ دیتی ہو جنہوں نے زندگی کے مختلف مراحل کے نفسیاتی چیلنجز بیان کیے. جیسے بچپن میں اعتماد، ٹرسٹ بنانا، نوجوانی میں اپنی شناخت، آئیڈینٹی تلاش کرنا، ادھیڑ عمری میں دنیا کے لیے کچھ کرنا، جنریٹیوٹی کا احساس پیدا کرنا، اور بڑھاپے میں زندگی پر نظر ڈال کر اطمینان یا حکمت، انٹیگریٹی حاصل کرنا. ہر سٹیج کے اپنے سبق ہیں، اپنے امتحان ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 60 یا 70 سال کی عمر میں بھی انسان سیکھ رہا ہوتا ہے اور نفسیاتی طور پر بڑھ رہا ہوتا ہے؟ جی بالکل. یہ خیال تو ہمارے معاشرے کی روایتی سوچ سے بہت مختلف ہے، جہاں بڑھاپے کو اکثر بس زوال کا دور سمجھا جاتا ہے. جی ہاں، اور یہی تو اس تصور کی خوبصورتی ہے. کتاب کا پیغام شاید یہی ہے کہ سیکھنے اور بدلنے کی صلاحیت عمر کی محتاج نہیں. جس لمحے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب میں مزید نہیں بدل سکتا یا اب سیکھنے کی عمر کہاں رہی، ہم دراصل اپنی نفسیاتی نشوونما کو خود روک دیتے ہیں. صحیح. کتاب شاید اس بات پر زور دیتی ہو کہ زندگی کے آخری مراحل میں بھی نئے معنی تلاش کیے جا سکتے ہیں، نئی مہارتیں سیکھی جا سکتی ہیں، پرانی غلطیوں سے سیکھ کر حکمت حاصل کی جا سکتی ہے. تو کون لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی نشوونما پاتے رہتے ہیں؟ وہ لوگ جو ذہنی طور پر فعال رہتے ہیں، نئے تجربات کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں نشوونما پاتے رہتے ہیں. تو زندگی ایک سفر ہے؟ بالکل. یہ تصور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی ایک مسلسل سفر ہے، کوئی منزل نہیں. عادتیں، ہمارا لاشعور، ہماری سوچ کا انداز، معاشرے کا اثر اور یہ زندگی بھر چلنے والی نشوونما. کتاب کا مرکزی پیغام کیا بنتا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب ہمیں خود کو سمجھنے کا ایک نقشہ دے رہے ہیں. بالکل. میرے خیال میں کتاب کا نچوڑ یہی ہے کہ انسانی نفسیات پیچیدہ ضرور ہے، لیکن اسے سمجھا جا سکتا ہے، ناقابل فہم نہیں. ان بنیادی تصورات کو سمجھ کر کہ عادتیں کیسے بنتی اور بدلتی ہیں، ہمارے لاشعور میں کیا چھپا ہے، ہماری سوچ حقیقت کو کیسے رنگ دیتی ہے، ہم دوسروں سے کیسے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ کہ ہم ساری زندگی بدلتے اور سیکھتے رہتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر زیادہ مضبوطی سے بیٹھ سکتے ہیں. یہ علم ہمیں طاقت دیتا ہے. کس چیز کی طاقت؟ کہ ہم اپنی زندگی کو زیادہ شعوری طور پر گزاریں، زیادہ بامقصد طریقے سے گزاریں. یہ ایک طرح سے سچ کا سامنا کرنے کی دعوت ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا تھا، اپنی کمزوریوں اور طاقتوں دونوں کو سمجھنا. یہ واقعی ایک گہرا جائزہ ہے. ان بنیادی خیالات کو سمجھنا صرف نفسیات کے طالب علموں کے لیے ہی نہیں. نہیں، بالکل نہیں. بلکہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے. کتاب ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ تبدیلی ممکن ہے اگر ہم اپنے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے تیار ہوں. اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے کا عمل خود بھی ایک نشوونما ہے، ایک گروتھ ہے. کیسے؟ جب ہم ان تصورات پر غور کرتے ہیں، انہیں اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم خود بھی بدل رہے ہوتے ہیں. یہ فراہم کردہ مواد، یہ کتاب، اس نے ہمیں ان طاقتور خیالات پر بات کرنے کا موقع دیا جو واقعی بہت قیمتی ہے. اور آخر میں کتاب سے ایک جملہ جو شاید اس پوری گفتگو کا خلاصہ کرتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. جی. نشوونما ہی وہ واحد عیش ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتی. گروتھ از the only luxury that never fades. بہت خوبصورت بات ہے.